السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری جو ایک پلے لسٹ ہے دین و دنیا کے نام سے، اس کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علامات قہر الہی۔ ایک ایسی حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ کچھ چیزیں ہیں اس حدیث میں بتائی گئیں کہ اگر وہ چیزیں کسی بھی قوم میں پائی جائیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، تو اس چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس حدیث کی طرف، اور یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی بار شاید اس کو سنا بھی ہوگا، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پہ اگر ہم اس حدیث کو دوبارہ بھی سن لیں گے تو ہمارا ایمان ہی تازہ ہوگا۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اور ایک بہت ایک جامع حدیث ہے، اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایسا لگے گا کہ شاید یہ حدیث آج ہی نازل ہوئی ہے، اور شاید یہ اسی دور کے لیے نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ حدیث تو 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت اور بیت المال کو اپنی دولت قرار دیا جائے، یعنی بیت المال اور قومی خزانہ جو ملک، رعیت اور مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو امراء اور صاحبین منصب اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی ذات اور اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنے لگیں، اور جب علم کی تحصیل دین کے لیے نہیں بلکہ محض دنیا طلبی کے لیے ہونے لگے، اور جب مرد عورت کی اطاعت شروع کر دے، یعنی بجائے اس کے کہ خود سردار رہے بلکہ کیا کرے، اپنے آپ کو عورت کی قوامیت یعنی عورت کے ماتحتی میں دے دے، اور جب بیٹا ماں کی نافرمانی اور اس سے سرکشی کرنے لگے، اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہضم کیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان شمار کیا جائے، اور جب آدمی اپنے دوست سے زیادہ قریب ہو جائے مگر اپنے باپ سے اتنا ہی دور ہو جائے، اور جب مسجدوں میں آوازیں زور سے بلند ہونے لگیں، اور جب قوم کی سرداری اور سربراہی قوم کا فاسق انسان کرنے لگے، اور جب قوم کا رہنما قوم کا بدترین شخص ہونے لگے، اور جب کسی انسان کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر طعن و تنشی اور لعنت کرنے لگے، تو پھر تم انتظار کرو تند و تیز سرخ آندھی کا، اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا، زمین میں دھنسنے کا، اور صورتوں کے مسخ ہونے کا، اور پتھروں کے برسنے کا، اور اللہ کی طرف سے پے در پے نزول عذاب کا، جیسے موتی وغیرہ ایک لڑی میں جو ٹوٹ گئی ہو اور پہم و مسلسل دانے گر رہے ہوں۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ حدیث یہاں پہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت زبردست حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کم و بیش ایسی چیزیں ہو ہی نہیں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔